باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایام عشرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جشن منعقد کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان دنیا علمیت کی اور خطابت کی معروف علماء کرام، ذاکرین نظام اور ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ منقبت خواہ حضرات منقبت پیش کرتے ہیں اور شعراء کرام اپنے کلام سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہے دنیا خطابت کی معروف شخصیت، امریکہ سے تعلق ہے، یو ایس اے سے، مومن سینٹر امام بارگاہ کے ریزیڈنٹ عالم ہے، اور ماشاءاللہ سے امریکہ اور دنیا بھر میں ان کی خطابت کے حوالے سے ایک بڑا نام اور بڑی عظمت ہے ان کی۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور قبلہ اپنے موضوع پہ آج گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں جناب قبلہ حضرت مولانا سید مدثر حسین موسوی صاحب شاہ صاحب، قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل کے حوالے سے مختصراً گفتگو کریں، یا آپ کی ثوابیت پہ ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، علیم الذی لا ینسى من ذکرہ ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجاء، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں نے قرآن مجید کا بہت ہی مختصر سورہ ہے، سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے عصر کی، یقیناً تمام کے تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں، سوائے ان کے جو صاحبان ایمان بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، حق کی ترویج بھی کرتے ہیں، اور حق کی ترویج پر جو مصیبتیں ان پر نازل ہوتی ہیں ان پر صبر بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، یہ وہ سورہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب قرآن کی اور سورہ کی تفسیر کرتے ہیں تو امیر المؤمنین امام المتقین جیسی شخصیت دروازے پہ کھڑے ہو کر سامعین کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ زینب کہ جو مصداق ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، یعنی عصمت صغریٰ کے اس مقام پر آل عمران میں فائز ہیں، مصداق ذریۃ بعضها من بعض، کہ نہ فقط اہل تشیع بلکہ تمام عالم اسلام متفق علیہ جناب زینب کی شخصیت کو مانتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اکثر غیر شیعہ مسلمان اپنے بچیوں کے نام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام پر زینب اور اسی طرح ام کلثوم رکھتے ہیں۔ قاہرہ میں جو مسجد یا جو زری بنائی گئی ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں غیر شیعہ افراد وہاں اپنی منتیں اور حاجتیں لے کر آتے ہیں، باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ جناب زینب کی زری اور حرم مبارک
شام میں ہے۔ تو اب قرآن مجید کی تفسیر کس طرح کی جاتی ہے، میں نے جیسے سورہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جب سورہ کوثر پڑھا جاتا ہے تو فوراً جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے تصور میں آتی، حالانکہ کوثر کے کئی معنی ہیں، نہر کے بھی ہیں، اسی طریقے سے خیر کثیر کے بھی ہیں، اور جناب زہرا کے ناموں سے ایک نام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جیسے ہی کوثر کہا جناب زہرا صفحے اول میں نظر آئیں، اسی طرح جب سورہ عصر پڑھتے ہیں تو غیر معصومین میں پہلی فہرست میں مصداق جناب زینب کبریٰ سر فہرست نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں اس کی تفسیر اس سے پہلے کہ عرض کروں، یہ جو ہم کہتے ہیں جی تفسیر قرآن، یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اور پھر جب معصوم اس کی تفسیر کرتا ہے تو اس تفسیر میں، اور یہ عام آدمی جب تفسیر کرتا ہے اس میں، اور اس سورہ عصر کی مصداق جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے نام یا القاب، جن میں خود نام ہے، آپ کے القاب ہیں عالمہ غیر، معلمہ یا عقیلہ بنی ہاشم یا ثانیہ زہرا جو وقت ملا۔ تو دیکھیے جب ہم قرآن کی تفسیر کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو شخص چاہے جیسے چاہے اپنی طرف سے اپنا اوپینین بیان کرے، یہ گناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ تفسیر بالرائے کرے۔ تفسیر کرنے کے لیے جن مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اس میں پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کو علم ادبیات آتا ہو، کیا کہنا قبلہ۔ نحو و معانی اور بیان اور فقہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص چاہے تفسیر شروع کر دے، اس کو پتا ہو کہ فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے یا امر ہے یا نہیں ہے یا جہد ہے، نفی ہے استفہام ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہونی چاہیے، تب وہ تفسیر کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ممبر پر بیٹھنے والا یا ذاکری کرنے والا شخص جو ہے مفسر قرآن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی آسان سی مثال عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کسی خطیب سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور وہی جملہ جب اذان میں لاتے ہیں تو اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے ہیں، جی۔ اور یہی جملہ جب صلوات میں لاتے ہیں تو اللہم صلی علی محمدن۔ تو اب یہ دن وہاں دن یہاں دن کیوں؟ اب لازم بات ہے کہ جو ادبیات سے واقف ہوگا وہ کہے گا ہاں مبتدا خبر ہے، وہاں اسم ہے حرف مشبہۃ بالفعل کا، اور وہاں حرف جر وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر میں ایک مثال بیان کروں، جیسے فرمایا تفسیر عصر میں جب ہم شروع کریں گے تو آپ پوچھیں گے یہ سارا ترجمہ آپ نے کیسے کیا؟ تو مجھے قسم ہے عصر کی یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بھی کیے، اور یہ سارا ترجمہ کیسے ہوا؟ آسان سا طریقہ میں بتاتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس ہم نے کہا والعصر، یہ پہلی آیت، تو ہم بحث شروع کریں گے کہ یہ واو کون سا ہے جو عصر کے شروع میں آیا؟ جناب یہ واو قسمیہ ہے، واللہ تاللہ باللہ، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، شرعی قسم۔ اچھا تو اللہ نے قسم کھائی، کسی عام انسان نے نہیں، پروردگار رب العزت ہم قسم کھا رہا ہے۔ کیوں قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اور خصوصاً اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس میں دو چیزیں، ایک تو کوئی بہت ہی اہم چیز ہو تب اللہ قسم کھاتا ہے، کسی غیر معمولی چیز کی خدا قسم نہیں کھائے گا، اور خدا قسم کھائے گا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تاکہ خبر میں تاکید پیدا کی جائے کہ جو میں بتانے والا ہوں یہ یقیناً تحقیقاً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسے ہے۔ میں کہوں زید قائم ہے، یہ خبر دی، لیکن اگر میں کہوں یقیناً خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ زید قائم ہے، تو یہ سارے الفاظ جو میں نے استعمال کیے یہ سب تاکید کے لیے استعمال کیے۔ تو اس چھوٹے سے سورہ میں اللہ رب العزت نے 4 تاکیدیں استعمال کی ہیں عربی گرامر کے حساب سے۔ پہلے تو وائے قسمیہ خود تاکید کے لیے آتا ہے، پھر عصر سے مراد کیا ہے؟ تو اب مفسرین کہتے ہیں عصر سے مراد یا نماز عصر ہے، یا وقت عصر ہے، یا عصر سے مراد وقت ہے، وقت کو بھی عصر کہا جاتا ہے کیونکہ وقت انسان کی زندگی میں اتنا اہم ہوتا ہے کہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ آپ امریکن کہتے ہیں ٹائم از منی،
اللہ کہتا ہے یہی وقت ہے کہ جو اس وقت میں کام آئے گا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لہذا خدا نے وقت یا عصر اگر اشارے سے ہے تو امام عصر ہے. تو اب آپ ان میں سے سب کو رد نہیں کر سکتے. اپنی جگہ سب صحیح ہیں، چاہے وہ وقت عصر ہو، نماز عصر ہو، امام عصر ہو یا وقت ہو. اللہ نے اس کی قسم کھائی اور اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں. یہ جو ان لگایا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اس کو عربی گرامر میں حرف مشبہۃ بالفعل کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ان محمدن، تو یہ تاکید کے لیے خود آ گیا. پھر لام تاکید، اس کا نام ہی عربی گرامر میں لام تاکید ہے، یعنی 3 تاکیدیں ہو گئی اور پھر چوتھا اسمیہ، جملہ اسمیہ. تو اب یہ ساری تاکیدیں استعمال کرنے کے بعد خدا کیا خبر کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. کون سا انسان؟ جو بھی انسان، یہ امریکہ کا انسان، پاکستان کا انسان، انڈیا کا انسان، پوری ماہیت انسان. یہ ماہیت انسان کیسے ترجمہ کیا آپ نے؟ بھائی اس لیے کہ انسان کے شروع میں جو الف لام ہے اس کو عربی میں الف لام جنسیہ استغراقی کہتے ہیں، یعنی پوری جنسیت انسان. آ گیا کور ہو، پتا چل گیا جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خسارے میں. پہلے تو سب کو خسارے میں ڈالا الا الذین، یہ بات کا جملہ ہے. اللہ حرف استثناء کہلاتا ہے، اور بعد والا جملہ ما قبل سے اس کو خارج کر رہا ہے. استثناء مستثنى منہ مستثنى، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بھی کیے، حق کی ترویج بھی کی، جو ہمارا اب موضوع آ رہا ہے جناب زینب کی طرف، اور اس پہ صبر بھی کیا. یہ بھی کا ترجمہ کیسے کیا آپ نے؟ بھائی اس لیے کیا کہ یہ جو لفظ واو استعمال ہوا ہے ایمان اور عمل صالح اور حق اور صبر کے بیچ میں، اس کو وائے عاطفہ کہتے ہیں. اس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں اور. اگر یہ واو نہ ہوتا، مثلا عربی میں او ہوتا الف اور واو، تو ترجمہ یوں بنتا کہ سوائے ان کے جو ایمان لائے یا عمل صالح کیے یا حق کی ترویج کی یا صبر کیا. یعنی گویا ایک کیا تو کافی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا او. اللہ نے کیا استعمال کیا ہے؟ واو. ایمان بھی لاؤ، عمل صالح بھی کرو، اور پھر حق کی ترویج بھی کرو، اور جو مصیبتیں نازل ہوں اس پر صبر بھی کرو. تو گویا ایسا نہیں کہ ہمارا ہیڈی لگا کے سب چلے گئے، بلکہ ان چاروں صفتوں کو اپنائیں گے جیسے معصوم نے اپنایا. اور غیر معصومین میں جو شخصیت نظر آتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا، کہ کمال منزلت ایمان پر اس منزل پہ ہیں کہ جہاں پیغمبر اکرم حجت الوداع میں اپنے کندھوں پر سوار کر کے جناب زینب کو طواف کروا رہے ہیں. توجہ کیا؟ پھر غدیر کے میدان میں موجود ہے، واپسی میں دیکھ رہی ہیں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہی ہیں دور رسول خدا، دور علی مرتضی، دور فاطمہ زہرا، دور حسن مجتبی، دور امام حسین. یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی پرورش پنجتن پاک نے کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اس شخصیت پر ہم اور آپ کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہم تو سب کوشش کریں گے کہ کچھ وہ چیزیں جو تاریخ نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے بیان کریں. تو خود دیکھ رہی ہیں جناب زہرا کے ساتھ جب دربار میں گئی تو وہ جلالی خطبہ جناب زہرا نے جو دیا ہے صرف مصائب کے لیے نہیں ہے، رونے کے لیے نہیں ہے، یا حق باغ فدق مانگنے نہیں گئی جناب. کیا کہنے جناب، کیا اچھا نکتہ ہے. اگر خطبہ جناب زہرا پڑھیں اور زینب سلام اللہ علیہا ساتھ ہیں، جناب زہرا خطبہ دے کر توحید کو بچا رہی ہیں، نبوت کو بچا رہی ہیں، امامت و ولایت کی اہمیت بتا رہی ہیں، اور ثابت کر رہی ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے یا ہم سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں، ساری آیتیں پڑھ کے جناب زہرا نے بتایا نہ یہ قرآن کے ماننے ہیں نہ یہ سنت رسول پہ عمل کرنا. واہ 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 واہ. اور یہی طریقہ کلام جناب زینب کا آپ دیکھیں گے تمام درباروں میں، چاہے وہ کوفے کی ہو یا شام کی ہو یا واپسی میں مدینہ ہو، حق کو واضح کیا. جس طرح جناب زہرا نے اسلام محمدی حقیقی اور اسلام طاغوتی کو الگ الگ کیا، اس کی تکمیل جناب زینب نے کی.
یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جو اہم ترین چیز تھی امامت و کربلا کو بچانا اور بیان کرنا، وہ جناب زینب کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو ایمان کی منزل، عمل صالح کی منزل ہم کیا بیان کریں؟ صرف امام سجاد کی جو روایتیں ہیں جو آپ اکثر مصائب میں سنتے ہیں کہ دربار ہے شام کا اور جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یا مثلا کربلا میں جو سب سے مشکل ترین وقت گزرا ہے اہل بیت پر، شام غریبہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں، امام سجاد کہتے ہیں شام غریبہ کی سب کو بھی میں نے جناب زینب کو نماز تہجد پڑھتے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی منزل گزر گئی، اور ایسا عمل صالح اب آئیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یوں تو کئی شخصیتیں اسلام میں اس آیت کی مصداق بنی، تواصوا کیا بالحق کہیں کیا کہیں۔ وتواصوا بالصبر میں مثلا میں تمار کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ابن ہشام نے کہا انہیں الٹا درخت پہ لٹکا دو، اس کی زبان نہ کاٹنا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جو علی نے کہا تھا میں اسے غلط ثابت کروں۔ اور ویسے میں تمار کو جب الٹا لٹکایا گیا تو اس نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اے اہل کوفہ آؤ میں تمہیں علی کے فضائل بیان کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حق کی ترویج اسے کہتے ہیں۔ مولوی صاحبان اگر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر جیب میں پیسے ڈال کر آئیں اور تقریر کر دیں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حق کی ترویج کے الٹا لٹکایا ہوا ہے میں سب تمار کو کوفے کے درخت پہ، اور فضائل علی اور سیرت علی بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے فضائل بیان کیے کہ لوگوں نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر تم نے زبان نہ کٹائی تو کوفے میں انقلاب آ جائے گا۔ اور جب کہا اچھا جاؤ، اور جیسے ہی میں سے تمار نے دیکھا کہ چھری لے کر جلاد آ رہا ہے تو اپنی زبان خود نکال کے کہتا ہے بسم اللہ، میرے مولا کی بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حق کی ترویج اور صبر یہ ایک منزل ہے، اور ایک منزل جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ جو ہائیسٹ رینک پر نظر آتی ہے۔ امام سجاد سے جب آپ سوال کرتی ہیں تو امام سجاد آگے سے مڑ کے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ مجھ سے سوال؟ تو فرماتی ہے نہیں آپ امام وقت ہیں، یعنی ہمیں بتایا کہ امام وقت کی اہمیت کیا ہے۔ جو پیغمبر نے کہا من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیہ، جناب زینب نے پریکٹیکل سمجھایا کہ اپنے دور کے امام کو، چاہے میں زینب علی کی بیٹی ہوں مگر اس کی اہمیت کو جانتی ہوں کہ امام وقت کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب زینب کے کرامات، توسل، اپنی طرف معرفت امام اگر جناب زینب نے دی ہے، یعنی جتنے مقامات پر امامت کو بچایا ہے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام سے، اور وہ خطبے آپ سنیں تو آپ کو نظر آئے گی شخصیت جناب زینب صرف مصائب میں رونے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام محمدی کو سمجھنے کے لیے ہے۔ کیا کہنے جناب قبلہ، واہ 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 واہ۔ اچھا اب آئیے نام کی طرف۔ جو نام ہے زینب مرکب ہے نا، زینت للابی، کون دیتا ہے یہ نام؟ عام طور پہ تو باپ ہوتا ہے نا، ولی، لیکن جب امام علی سے کہا گیا کہ آپ نام دیں اور کہنے والے جناب فاطمہ ہیں تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رسول خدا پر سبقت کروں؟ پیغمبر شہر میں نہیں ہے، تشریف لاتے ہیں، جناب زینب کو گود میں لیتے ہیں، خوش ہیں آج۔ فرمایا علی آپ نے نام تجویز کیا، کہا یا رسول اللہ آپ پر کیسے سبقت؟ تو اب رسول کا جواب سنیے اور معرفت زینب سمجھیے۔ کیا کہنے جناب؟ اے علی یہ اگر ایسا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ پر سبقت حاصل کروں؟ واہ 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 واہ۔ لہذا انتظار کیا جا رہا ہے وحی کا، اور جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب یعنی زینت للابی، باپ کی زینت ہے، تو جس کا نام وحی الہی سے آئے اور جس کی پرورش پنجتن پاک کریں اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ نے سنا ثانیہ زہرا، یعنی وہ زہرا جو آیت الکبریٰ ہیں، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ قبلہ جناب زہرا کو آپ 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو میں کہوں گا
کہ بیوی وہ جس پہ طہارت کا خاتمہ، اور بابا وہ جس پہ رسالت کا خاتمہ، شوہر وہ سبحان جس پہ شجاعت کا خاتمہ، اور سبحان اللہ پوتا وہ جس پہ امامت کا خاتمہ۔ سبحان اللہ زہرا نہ ہو دین کا مقصد تمام ہے، نام خدا اسی سے محمد کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ سبحان اللہ زہرا اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو نام دیا گیا، لقب دیا گیا، تو زینب کبریٰ ہیں جنہیں ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے چندر علی کے فضائل زینت للعبی، تو پہلے علی کی فضیلت دیکھو، پھر بیٹی کی فضیلت سمجھو گے۔ کیا کہنے، مولانا 2 منٹ میں بتا دیجئے کہ علی کی فضیلت کیا ہے؟ تو میں کہوں گا علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، علی فرد مقبول ہے، علی نفس رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے، علی کا دشمن مرتد و مجہول ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، علی امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امام المتقین ہے، وسیلہ دنیا و دین ہے، معرفت کا آسمان ہے، گلشن محمد کا باغبان ہے، روح اسلام ہے، جان اسلام ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، محمد کا بھائی، ابو طالب کا لخت جگر، فاطمہ کا شوہر، حسنین کا بابا، عباس جنرل کا والد، اماموں میں پہلا امام، اللہ کا ولی، رسول کا وصی اور بستر رسول پہ سونے والا ہے۔ یعنی اگر میں مختصر کروں تو ایک شعر شاعر نے کہا کہ نجوم لاکھ ملے آفتاب مل نہ سکا، کوئی بھی ہم لقب بو تراب مل نہ سکا، ہر ایک بز میں ڈھونڈا چراغ دل لے کر، خدا گواہ علی کا جواب مل نہ سکا۔ علی کا جواب نہ ملا تو اب اس بیوی کی بات کریں جو زینت للعبی، جو باپ کی بھی زینت ہو۔ اللہم صلی اللہ، واہ 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 واہ۔ تو عزیزان محترم، جناب زینب کی شخصیت کا جو ایک آخری پہلو، عقیلہ بنی ہاشم، جب آپ واپس آئیں گے مدینے میں، 1 سال میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ اب تک تو تفسیر قرآن ہو رہی تھی، اب تفسیر کربلا ہو رہی ہے، اب تفسیر قرآن، جامع قرآن، حافظ قرآن، روح قرآن ہو رہی ہے۔ کیا کہنے، یزید کو بتایا گیا انقلاب آ جائے گا، یزید کہتا ہے جلا وطن کرو، اور مجبوراً آپ وہاں سے پھر آپ مصر، اور مصر سے شام۔ یعنی جناب زینب نے جس طرح ہم تک کربلا کو پہنچایا، امامت کی معرفت دی، خدا گواہ ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آخر میں، اور تھوڑی سی نصیحت، کہ جب صدام ملعون نے حضرت باقر الصدر کو شہید کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ میں بنت الہدا جو ان کی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، عالمہ تھی، ان کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا۔ تو اس پر جب اس کے ایک افسر نے کہا کہ کیا ضرورت ہے بنت الہدا کو شہید کرنے کی، جبکہ باقر الصدر کو ہم نے شہید کر دیا، تو صدام کا جواب دیکھ سنا ہے آپ نے، کہا کہ میں وہ غلطی نہ کروں گا جو یزید نے کی۔ کیا کہنے، 1400 سال کے بعد ظالم حاکم اپنے دور کا طاغوت یہ مان رہا ہے کہ یزیدیت کو ختم کرنے والی اور کربلا کو اجاگر کرنے والی زینب تھی، جناب زینب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واہ 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 واہ۔ لہذا اس نے یہ اقرار کیا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یزید نے کی، اور جناب بنت الہدا شہید کی گئی۔ تو اب ہمارے لیے جناب زینب نہ مسائل سننے کے لیے صرف، نہ فضائل سننے کے لیے، بلکہ سیرت عمل۔ کیا کہنے، آج میرے پاس اور ذرا وقت ہوتا، عباس دستی کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ یہ، آپ کے پاس وقت ہے قبلہ؟ بسم اللہ، اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، بسم اللہ۔ جب عباس دستی کو کربلا میں آخری لمحات 10 سے آیا تھا اور زائرین کی خدمت کرتا تھا، زائرین کو پانی پلاتا تھا، مجلس میں کوئی آتا تھا ان کے جوتے سیدھ، جب بالکل آخری لمحہ تھا اور اس وقت مر جائے تکلیف، تشریف لائے اپنے احباب کے ساتھ، آخری لمحے تھے، بات بھی نہیں کر پا رہا تھا، تو ایک ذاکر نے مدح جناب زینب بیان کرنا شروع کی، مدح اہل بیت بیان کرنا شروع کی۔ تو عباس دستی جو مر کے بستر پر تھا، ایک دم اپنی چادر ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا
اور بیٹھ کے ادھر دیکھا اور سر کو نیچے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، اور پھر کہتا ہے السلام علیکم یا بی بی زینب یا صاحب الزمان. یعنی آپ سوچئے کہ ایک عام مومن ہے جو زائرین اور مجلس میں آنے والوں کی خدمت کرتا ہے، اس کی موت پر یہ شخصیات حتیٰ کہ جناب زینب تشریف لاتی ہیں. ہم اس مقام پہ بنے کہ کونو زینن لنا، ان کے لیے ذریعہ ہے فخر بنے، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں کہ جو جناب زینب سے محبت کرتی ہیں اور یہ خواہش رکھتی ہیں کہ جناب زینب ان کے آخری وقت میں امیر المومنین کے ساتھ تشریف لائیں. سبحان اللہ. تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اے زن بتو زینب این گون خطاب است، ارے زندہ ترین زینت زن حفظ حجاب است. فرمان خدا قول نبی نص کتاب است، اب بہر زنان افضل طاعت حجاب است. ترجمہ کیے دیتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کہ اے خواتین، آپ سے زینب یہ خطاب کرتی ہیں، ان گون خطاب است، کیا؟ زندہ ترین زینت زن حفظ حجاب است. سبحان اللہ. عورت کی بہترین زینت کائنات میں اس کی کامیابی اس کے حجاب کی حفاظت. اور یہاں ایک جملہ اور کہتا چلوں، صحیح حجاب. آج کل ایک حجاب چلتا ہے، ایک فیشن بنا ہے، وہ حجاب نہیں جو اسلامی حجاب ہے. یعنی حجاب تو کیا ہوا ہے، ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں، میک اپ بھی کیا ہوا ہے، بانگ بھی نظر آ رہے ہیں. آپ تفسیر میں جائیے اور زینب کے حجاب کو اپنائیں سلام اللہ علیہ کے. تو فرمایا وہ حجاب کہ بہترین زینت عورت کی حجاب است. کیوں؟ جواب دیا شاعر نے، کیونکہ فرمان خدا قول نبی نص کتاب است. یہ اللہ کا بھی فرمان ہے، نبی کا بھی قول ہے، قرآن سے بھی نص ہے. کیا کہ از بہر زنان افضل طاعت حجاب است. پہلی اطاعت عورت کی یہ ہے اللہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، کہ اپنے حجاب اسلامی کی حفاظت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس دور میں الخصوص ویسٹرن ورلڈ میں جو خواتین اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں، سلام ہے ان پہ. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جناب زینب ان کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کو سیرت زینب و زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، الہی آمین. نیک اور متقی بندوں میں شامل فرما. الہی امام آمین. عصر کا جلد از جلد ظہور فرما. الہی تمام آمین. مراج العظام دنیا میں عراق اور ایران میں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، اور ہمیں اپنے کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ امام زمانہ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ سبحان ربنا وتقبل دعا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صلی اللہ علیہ محمد. ناظرین اکرام، ہمارے درمیان مومن سینٹر ڈیلت سے حضرت علامہ سید مدثر شاہ موسی صاحب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل قرآن صامت اور قرآن ناطق کے ذریعے سمجھا رہے تھے، اور آج ان کے عنوان تھا قرآن مجید اور جناب زینب سلام اللہ علیہ. بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل اور ان کے مقام و منزلت پہ گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور جگہ ہمیں لے گئے، ایجپٹ قاہرہ میں، جہاں مقام زینبیہ بھی قائم ہے، اور وہاں راس الحسین بھی قائم ہے، اور پھر وہاں جناب مالک اشتر کا بھی مزار مبارک ہے. کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں 2-3 مرتبہ میں وہاں جا کر مقامات کی زیارت کر کے آیا ہوں. اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ مولا آپ کو وسائل دے، ہمت دے، طاقت دے، تو وہاں ان مقامات کی زیارت ضرور کریں. اور ہم یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو اشرا ہے
اسی طرح ہم ابھی ہم نے اس سال شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہر سال ہم اس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے آئیں گے۔ پہلی کاوش ہے، دنیا بھر میں پہلی مرتبہ عشرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ منایا جا رہا ہے، جس میں ان کی فضیلت، ان کے مقام اور منزلت پر اپنے کامل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب قبلہ سید مدثر شاہ موسوی صاحب اور ہمارے محترم جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جناب امجد شاہ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔